صفحہ نمبر 103 آیت نمبر 33 سورة المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین يحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، واقعی ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کے لیے پھرتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا، ان کو قتل کیا جائے، او يُصَلَّبُوا، یا ان کو صلیب پہ لٹکایا جائے، او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ، یا ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ، اور پاؤں کو بھی مخالف انداز سے، او يُنفَوْا فِي الْأَرْضِ، یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں ان کو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، مگر وہ لوگ جو کہ توبہ طائب ہو گئے اس سے پہلے کہ ان پہ قدرت حاصل ہو، فَعْلَمُوا، یہ بات جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، واقعی اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات ایک خاص موقع پہ نازل فرمائی۔ قبیلہ عورینہ کے لوگ آئے مدینہ منورہ میں کہ ہم نے ایمان لایا۔ مدینہ منورہ میں آ کے روایات میں ہے کہ وہ بیمار ہو گئے۔ ایک روایت میں کہ ان کے ہاتھ پاؤں سوکھ گئے اور ان کی رنگت میں زردی آ گئی، تو ان کو بہت تکلیف ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم بیمار ہو گئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ فلاں وادی میں، وہ بیت المال زکوٰۃ کے اونٹ ہیں، ان کا دودھ پیتے رہنا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دودھ اور پیشاب پیتے رہنا، تمہیں صحت یابی ہو جائے گی۔ وہاں گئے، صحت یاب ہو گئے، تو انہوں نے وہاں اونٹوں کے جو چرواہے تھے مسلمانوں کے، تو ان مسلمان چرواہوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہنکا کے لے گئے۔ اسلام سے بھی مرتد ہو گئے۔ جبریل امین نے اطلاع دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے چرواہوں کو قتل کیا گیا ہے اور اونٹوں کو ہنکا کے لے گئے ہیں، لہٰذا آپ اپنے بندوں کو ان سے ان کا تعاقب کروائیں۔ اور ساتھ یہ بھی روایت میں ہے کہ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعا مانگیں تو
جو چور ہیں ڈاکو ہیں ان کو گرفتار کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ وہ دعا یہ کہ یا اللہ آسمان آپ کے قبضے میں ہے، یا اللہ ساتوں زمین آپ کے قبضے میں ہیں، مشرق کے رب بھی آپ ہیں، مغرب کے رب بھی آپ ہیں، ان ڈاکوؤں پہ لٹیروں پہ زمین کو تنگ فرما اور ان کی گرفتاری پہ ہمیں قوت عنایت فرما۔ تو روایت میں ہے کہ صحابہ کرام کو بھیجا، انہوں نے پیچھا کیا، وہ گرفتار ہو گئے، ان کو قتل کیا گیا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ تو اس پہ یہ آیات نازل ہوئی کہ ان کو لٹیروں کو اسلام میں سزا یہ ہے کہ یا ان کو قتل کیا جائے یا سولی پہ لٹکایا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں الٹے انداز سے، یعنی دایاں پاؤں تو پھر بایاں ہاتھ، بایاں ہاتھ تو پھر دایاں پاؤں الٹے سمت سے ان کو کاٹ دیا جائے، اور یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ او ينفوا فی الارض کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قید میں رکھا جائے، کیونکہ اگر لوٹیروں کو ملک بدر کر دیا جائے تو وہ دوسرے علاقے میں جا کے لوٹ مار کریں گے، ان کو قید کیا جائے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ ہاں، جنہوں نے عالم کفر میں لوٹ مار ڈکیتی کا ارتکاب کیا اور ان پہ قدرت پانے سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے، توبہ طائب ہو گئے، تو ان کے ہاتھ پاؤں کو نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ حدود مسلمان کے لیے ہے۔ پہلے وہ مسلمان تھا ہی نہیں، عالم کفر میں تھا، جب دل سے توبہ طائب ہے کہ نہیں مجھے اسلام چاہیے، بس اب ان کی توبہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک عالم ہے، ہمارے ساتھی ہمیں ملے، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جو کہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ میں نے کہا ہاں یہ تو مجھے دکھا دیں۔ تو مدینہ منورہ سے ہم نکلے، مدینہ یونیورسٹی ہے اسی روڈ پہ، آگے گئے ایک جگہ ہے وادی ابی دود، وہاں لکھا ہوا ہے، بورڈ بھی تھا۔ اس سے تھوڑا سا آگے جا کے پھر مجھے بتایا کہ وادی جن بھی دکھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا دکھا دیں، تو ادھر بھی لے گئے، لیکن واضح رہے کہ وادی جن جو لوگوں میں مشہور ہے، یہ بہت سارے ہمارے خصوصاً پاکستان ہندوستان کے مسلمان زیادہ جاتے ہیں، مگر اسلامی تاریخی اعتبار سے وادی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، وادی ابی دود مجھے یہ وادی دکھا دی، اس میں ابھی بھی اونٹوں کا دودھ ملتا ہے، اونٹنیاں وہاں پال رکھی ہیں، سوڈانی لوگ ہیں، تو وہاں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ تازہ دودھ اونٹنیوں کا، یہ تقریباً 2.5-3 سال پہلے میں گیا تھا تو 5 ریال پہ ایک بڑا پیالہ وہ دیتے تھے، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ اونٹوں پہ زین وغیرہ بالکل تیار، تو جو آدمی جاتا ہے وہ تو 5 ریال لیتے تھے اور اونٹ پہ سوار کر کے ایسے دور تک گھما کے پھر لاتے تھے۔ تو میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ یہ 2 سنتوں کا موقع ہے، اونٹنی کا دودھ پینا بھی سنت ہے اور ساتھ اونٹ پہ سواری کرنا بھی سنت ہے۔ تو کبھی ایسے موقع ہو تو یہ بھی ذہن میں رکھیں، مسنون ہر سنت عمل میں ایک عجیب تاثیر ہے۔ ایک ساتھی نے ایک عجیب بات سنائی، کہنے لگا کہ
میری ادھر یہ ران کے نچلے حصے میں ایک رگ خراب تھی، بہت درد ہوا کرتا تھا، وہ ایسے کبھی کبھی پنس جاتا تھا وہ دوسری کسی رگ وغیرہ کے ساتھ، تو مجھے شدید تکلیف ہوتی تھی اور پھر کئی دنوں تک یہ معاملہ ہوتا تھا۔ کہنے لگے ایک دن ایک دوست کے پاس گیا تھا، اس نے کہا اس کے پاس وہ گھوڑا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ گھوڑے پہ سواری کرنا سنت ہے اور یوں یوں طریقہ ہے، یہ لگام پکڑو اور ایسے گھوڑے کو ذرا دوڑاؤ۔ کہتے میں نے بہت معذرت کی کہ نہیں یہ گر جاؤں گا یہ، اس نے کہا نہیں بس یہ سنت صحابہ ہے کرو۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہ گھوڑے پہ سوار ہو گیا تو گھوڑا بڑا تیز رفتار تھا، وہ دوڑنے لگا، طریقہ مجھے بتا دیا تھا، دور تک وہ دوڑا کے پھر میں واپس آیا۔ جب وہ گھوڑے سے میں اتر رہا تھا تو وہ رکاب میں نے جو پاؤں رکھے ہوئے تھے اس سے میں جب اتر رہا تھا اس وقت قدرتی طور پہ وہ رگ کو کچھ طول حاصل ہوا اور میری وہ رگ کی تکلیف ختم ہو گئی، اور اس کے بعد کہتے ہیں 2-3 سال ہو گئے مجھے کبھی بھی وہ رگ کی تکلیف مجھے پھر نہیں ہوئی۔ تو میں ان سے عرض کر رہا تھا دیکھو یہ سنت کی عجیب برکتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں ایک بیماری سالوں سے، اور وہ خود ان کے بقول کہ مجھے بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی، اور اب اس کے بعد 2-2.5 سال تک اب کوئی تکلیف نہیں ہے۔ صحابہ کرام اس چیز میں بھی آگے تھے، وہ ورزش کرنے والے تھے۔ یہ ورزش جو ہے یہ شریعت کا حصہ ہے، یاد رکھیں۔ آج کل یہ ہم زیادہ بیمار کیوں ہیں؟ چلت پھرت نہیں ہے، ورزش نہیں ہے۔ صحابہ کرام حدیث میں آتا ہے بنو زریق کی ایک مسجد تھی، وہاں تک گھوڑے دوڑاتے تھے۔ تیر اندازی میں کتنی باغ دوڑ ہوتی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھ لی پھر چھوڑ دی وہ میرا نہیں ہے۔ اب اونٹ پہ آپ سفر کریں، میں تو جب عمرے جاتا ہوں جو بھی ساتھ ہوتے ہیں یہ کئی ساتھی تو بدر میں اکثر اونٹ ہوتے ہیں، آس پاس صحرائی علاقہ ہے تو وہاں بھی کرتا ہوں، تو اونٹ پہ آپ سوار ہو جائیں اس میں اپنی ایک ورزش آپ کی ہو رہی ہے، کندھوں کی اپنی ورزش، اور ایک عجیب آج کل تو ہم یہ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے جی، یہاں سے پنڈی جا رہا ہے سویا ہوا ہے پتہ ہی نہیں پنڈی پہنچ گیا ہے۔ ورزش کے در ہے آج کل۔ ان سواریوں میں بھی ورزش تھی، گدے پہ سواری، گھوڑے پہ سوار ہونا، خچر پہ، اس میں جسم کے لیے وہ مستقل فوائد ہیں۔ صحابہ کرام کی سواریوں کا انداز الگ تھا، تو وہ چوکنے تھے، چست تھے۔ اس لیے یہ ہے کہ ہر چیز میں اپنی برکتیں ہیں، اور وہاں بھی جو ساتھی ابھی تو اللہ کرے حج عمرے کھل جائیں، آہستہ آہستہ حالات کچھ اچھے ہونے لگے ہیں، تو وہاں جاؤ تو صرف یہ نہیں کہ بس حرمین شریفین بس بات ختم، سعودی عرب کی سرزمین کا ہر ٹکڑا تاریخ سے بھرا ہوا ہے، مگر ہمیں پتہ نہیں ہے۔ طائف جایا کرو، خیبر جایا کرو۔ اور اس دن ایک ساتھی ادھر آیا تھا تو بات چلی تو شعیب علیہ السلام کو کچھ تذکرہ ہوا، میں نے ان سے کہا کہ شعیب علیہ السلام کی بستی سعودی عرب میں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں وہ قتل کا الزام اس پہ ہوا تو وہ مصر سے اس نے ہجرت کی اور سعودی عرب میں آیا، 10 سال اس نے سعودی عرب میں بکریاں چرائی ہیں۔ تو مجھے کہنے لگی یہ سعودی عرب میں ہے، ہاں یہ سعودی عرب میں ہے۔ مدین جو ہے قرآن میں سورہ قصص میں جو ذکر ہے سعودی عرب کا آخری خطہ، سامنے مصر ہے، کوہ طور سامنے ہے۔ تو اس نے کہا میں سوچ رہا تھا یہ کہیں فلسطین کہیں کس ملک میں پتہ نہیں یہ چیزیں، سعودی عرب میں تو کئی دفعہ میں گیا ہوں لیکن یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اپنی تاریخ کا علم ہونا چاہیے، اسلامی تاریخ کا علم ہونا چاہیے، صرف حرمین شریفین پہ اکتفا نہ ہو بلکہ علماء سے رہنمائی لے وہاں پھرنا، ایک ایک جگہ دیکھنا، اس ایمان کی تازگی ہوتی ہے۔ بہرحال وادی وجود سے بات چلی تو یہ آیتیں اسی کے متعلق ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ
بدلہ ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ شروع کی، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے پھرتے ہیں، يُقَتَّلُوا، ان کو قتل کر دیا جائے، وَيُصَلَّبُوا، یا ان کو سولی پہ لٹکایا جائے، اور تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ، یا ان کے ہاتھ پاؤں خلاف انداز سے کاٹے جائیں، اور يُنْفَوْا فِي الْأَرْضِ، یا زمین بدر کر دیے جائیں، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ہاں ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا جنہوں نے توبہ کی ان پہ قدرت پانے سے پہلے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان لو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، صحابہ کرام کی ایک ایک سنت زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، تمام قرآنی مقامات جہاں اسلامی ممالک میں ہیں یا اللہ ہم سب کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے کھول دے، یا اللہ یا اللہ حاضرین میں غائبین میں مسلمانوں میں سے جس جس کی خواہش ہو یا اللہ حرمین شریفین کی مقبول حاضری حج عمرے کی شکل میں بار بار ہمیں نصیب فرما، یا اللہ حاضرین میں جس جس کے دل میں شران جائز حاجات ہو اپنے فضل سے پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما، وفوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتہ